نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ الدہلوی فصل فی الجہاد وصفۃ امیر العساکر۔ یہ اس مبحث کی 14ویں فصل ہے اور اتفاق ثالث کے 5 بنیادی اساسی امور بیان کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 3 کا پیچھے تذکرہ آ چکا ہے۔ کسی ریاست کی سب سے بڑی ضرورت اس کا دفاعی اور عسکری نظام ہوتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی ریاست اپنا دفاع نہیں کر سکتی اور دشمن کے مقابلے میں اپنے وجود کے خطرات کو، لاحق ہونے والے خطرات سے نہیں بچ سکتی۔ اس لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ انسان دوستی کی اساس پر جو نظام قائم کیا گیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے جہاد کے نظم و نسق کو برقرار رکھا جائے۔ یہ سوسائٹی کی بنیادی ضرورت ہے، اور دنیا میں جو ریاستیں قائم ہوتی ہیں ان کے لیے قوانین، ضابطے، نوامیس انسانیہ یا نوامیس کلیہ لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب نے اس حوالے سے جہاد کے بنیادی امور کیا ہیں، اور جو امیر العساکر فوجی سپہ سالار ہو اس کے بنیادی اوصاف کیا ہیں، وہ اس فصل میں بیان کیے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ نے یہاں تو بہت اختصار کے ساتھ چند بنیادی اساسی امور ارتفاق ثالث یا ملکی سطح کے سیاسی نظام، قومی نظام کی حفاظت کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ جہاد پر بڑی مفصل گفتگو شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ میں کی، اور وہ وہاں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ سب سے جامع قانون اور تمام نوشتوں میں سب سے کامل نوشتہ یا دستور وہ ہوتا ہے کہ جس میں دفاعی نظام اور جہاد سے متعلق بنیادی قوانین اور ضابطے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ وہ قانونی نظام، وہ ریاست زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی جس کا کوئی دفاعی نظام اور جس کا کوئی عسکری طاقت اور قوت نہیں ہے۔ عسکری طاقت اور قوت کے بغیر ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ کامل شریعت اور کامل نوامیس وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد وہاں شاہ صاحب نے جہاد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں فضائل الجہاد پر یا جہاد کی اہمیت کے حوالے سے، انہیں سمجھنے کے لیے 6 بنیادی اساسی اصول وہاں بیان فرمائے ہیں حجۃ اللہ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو عالمی نظم و نسق قائم کیا ہے، پہلا اصول، اس کے لیے جو تدبیر جاری کی ہے، اور اللہ نے جو انبیاء علیہم السلام پر یا فرشتوں پر جو الہامات کیے ہیں، اس کے مطابق یہ جہاد کرنا، اجتماعی طور پر انسانیت کو دشمنوں اور شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھنا، یہ اس تدبیر الہی سے کامل اور مکمل موافقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو شیطنت سے محفوظ کرنے کے لیے طاقت اور قوت پیدا کرنے اور انسانی اجتماع کا مل کر شیطانی اور طاغوتی قوتوں سے مقابلہ کرنے کا ایک
عالمی نظام وضع کیا ہے، تو یہ جہاد اس سے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس تدبیر الہی سے موافقت کے اساس پر جہاد کے فضائل بیان کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ جہاد جان اور مال کو خطرے میں ڈالنے سے ہوتا ہے۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جان بھی جا سکتی ہے، اور مالی اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جنگوں اور لڑائیوں میں۔ تو جان اور مال کل انسانیت کی بقا کے لیے خرچ کرنا، یا اپنے ملک میں موجود انسانوں کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنا یا اپنا مال قربان کرنا، یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اپنے دین اور اپنے قانونی اور علمی نظام کے ساتھ مخلص ہے۔ جہاد صرف مخلص آدمی کرتا ہے، کیونکہ جان دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، موت قبول کرنا ہے، اور مال خرچ کرنا بھی جو انسانی محنت اور مشقت سے کمایا گیا ہو تو وہ بھی بڑے دل گردے کی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کے احکامات کے ساتھ جس قدر مخلص ہوگا، اسی درجے میں اس کے اندر اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوگا، اور وہ جہاد کی تکلیف کو برداشت کرے گا۔ تیسرا اصول وہاں بیان کیا ہے کہ انسان جب اجتماعی طور پر اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے، اپنی انسانیت کی حفاظت کے لیے قربانی دیتا ہے، جان مال خرچ کرتا ہے، تو دراصل فرشتوں کے اس عالمی نظام سے مشابہت اختیار کرتا ہے، تشبہ بالملکوت ہے۔ فرشتوں کا بنیادی کام انسانوں کو درست راستے پر رکھنا، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے کام کرنا۔ وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ سے ہر چیز کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں، اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، تو گویا کہ یہ جو عسکری جدوجہد اور کوشش کرنے والی فوجی طاقت اور قوت ہے، یہ ان ملائکہ سے، فرشتوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ تو بہت ساری احادیث میں جو جہاد کے فضائل کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، وہ اس اصول کے تحت آتے ہیں۔ شاہ صاحب کا انداز و اسلوب حجت اللہ میں کئی دفعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک موضوع سے متعلق تمام احادیث جمع کر کے ان کے بنیادی اساسی اصول وضع کرتے ہیں، اور پھر اس اصول کے تحت جو حدیث آتی ہے اسے بیان کرتے ہیں، احادیث کی تشریح کرتے ہیں۔ احادیث کا ایک حصہ وہ ہے جس میں ایک شہید یا مجاہد غازی کے لیے قیامت کے دن بہت سے انعامات اور جزاؤں کا تذکرہ ہے۔ مثلاً شہید جب قربان ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح دفن کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے تو اس کا وہ خون گواہی دے کہ اس نے اللہ کی راہ کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ تو قیامت کے دن جیسا عمل ہوا، جزا بھی اس کے مطابق ہو، کہ اس کا خون سے مشک سے زیادہ خوشبو مثلاً آ رہی ہوگی۔ جب یہ چار اصول بروئے کار آ گئے اور جہاد کا عمل ہوا انسانوں کی طرف سے، تو اس جہادی جدوجہد اور کوشش کے اندر جتنے ذرائع، وسائل اور آلات استعمال ہوئے ہیں، ان میں بھی اس نیک اور مخلص کام کی تاثیر پیدا ہو گئی۔ جو تلوار، بندوق، گھوڑا، اس کی لید اور اس سے متعلق جو فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ پانچواں اصول یہ ہے، کیونکہ نیت کی تاثیر چیزوں کے اندر منتقل ہوتی ہے جو اس کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کے لباس میں، اس کی وضع قطع میں، اس کے آلات میں، اس کے گھوڑے میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور چھٹا اصول یہ بیان کیا ہے کہ اس جہاد کا بنیادی مقصد
ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا جو انسان دوست عالمی نظام ہے اس ملت کی تکمیل کرنا ہے، اس کو دنیا بھر میں غالب کرنا ہے، خاص طور پر وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خلافت کبریٰ کے قیام کے لیے جدوجہد اور کوشش کی کہ دنیا میں لیظہرہ علی الدین کلہ کا کام، تو اس کی تکمیل جہاد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 6 اصول بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے نتیجے میں، ان 6 اصولوں کے نتیجے میں جو احادیث ساری کی ساری جہاد سے متعلق ہیں ان کی صحیح تفہیم ہو سکتی ہے۔ اور پھر امور بیان کیے ہیں، 10 امور اس کے بعد بیان کیے ہیں۔ مختصراً وہ 10 امور یہاں ہم نے حاشیے میں نقل کیے ہیں حجت اللہ سے۔ البتہ یہاں ایک پروف ریڈنگ کی بڑی اہم غلطی ہوئی ہے، نمبر 10 پر جو جملہ ہے وہ یہاں پر غلط کمپوز ہو گیا، بلکہ ایک جملہ رہ گیا درمیان میں۔ سر اخراج غیر المسلمین من جزیرۃ العرب کا جملہ ہے، غیر کے لفظ کا اضافہ کر لیں۔ یہاں جو چھپا ہے وہ ہے سر اخراج المسلمین، حجت اللہ میں غیر المسلمین ہے کہ جو اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اس کی جو تفسیر وہاں شاہ صاحب نے بیان کی تھی تو وہ یہاں تو یہ کمپوزنگ میں رہ گیا ہے، بہرحال پروف ریڈنگ کی غلطی ہے۔ تو یہ 10 امور شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں وہاں تفصیل سے۔ یہاں جو بنیادی بات بیان کی ہے وہ یہ، اس فصل کا آغاز میں، کہ جنگ کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں، اصول الحرب۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لا بد لامیر المجاہدین اذا حاول الحرب من اصول، جہاد کرنے والوں کا جو سپہ سالار ہے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اگر جنگ درپیش ہو جائے تو یہ درج ذیل اصولوں کا لحاظ رکھنا لازمی اور ضروری ہے، لا بد۔ نمبر 1، اختیار ارفق الامرین الی المدینہ والجیش۔ سب سے پہلا کام سپہ سالار کا یہ ہے جو جہاد کرنا چاہتا ہے کہ ہر ایک معاملے میں 2 آپشن ہوتے ہیں، جنگ کرنا یا نہ کرنا۔ مثلا جنگ سے متعلق اگر بات ہو تو شاہ صاحب کہتے ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ جو سپہ سالار ہے اسے دونوں آپشنوں میں سے وہ آپشن اختیار کرنا چاہیے جو لوگوں کے لیے زیادہ سہولت والا ہو، ارفق، جس سے انسانی زندگی کا قومی ارتفاق یا ان کا ارتفاق ثانی کے امور یا ان کی جان، اس میں جو زیادہ ان کے لیے مفید ہے، ان کے بقا کا راستہ بتلا رہا ہے، اسے اختیار کرنا چاہیے۔ وَأَنظَرَهُمَا إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْجَيْشِ، اسی طرح سپہ سالار کے لیے یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ یہ دونوں معاملات میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنگ میں یہ بھی دیکھے کہ ریاست کا فائدہ کس میں ہے، اور الجیش، لشکر کا فائدہ کس میں ہے۔ اپنے لشکر کو مروا دینا، اپنی جماعت کو قتل کروا دینا، یا اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو جن پر ریاست کا دار و مدار ہے انہیں قتل کروا دینا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ریاست کے اجتماعی مفاد کو بھی دیکھے، اور اس ریاست کی جو فوجی قوت ہے، جیش ہے، لشکر ہے، اس کے لیے بھی جو چیز زیادہ ارفق ہے، اچھی اور عمدہ ہے، رفاقتوں کا سبب بننے والی ہے، اسے اختیار کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ ولا يدع المیل الی الصلح ما دام الیہ مساغ، صلح کی طرف میلان
کو ہاتھ سے نہ چھوڑے جب تک کہ صلح کی گنجائش موجود ہو۔ ممکن حد تک جنگ سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ لڑائی کوئی حتمی حل نہیں ہوتا، معاملات پھر بھی کہیں نہ کہیں ٹیبل پر بیٹھ کر طے ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو صلح کی گنجائش ہو تو پہلے دن ہی کر لینا چاہیے۔ ولا يدع المیل الی الصلح ما دام الیہ مساغ، اور ولا یعمل لحرب ما استطاع، جنگ کی تیاری جہاں تک ممکن ہو یا اس پر غور و فکر جتنا بھی بچنے کی ممکن شکل ہو تو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی امیدیں پالنا کہ بس جنگ ہوگی تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ہاں، جہاں جنگیں کاروبار بن جائیں، اسلحہ ساز فیکٹریوں کے، جہاں اس کے ذریعے سے فنڈ آئیں تو وہ تو ہر وقت جنگی صورتحال پر سوچتے ہیں۔ تو جہاں نفرتوں اور جنگوں کی بنیاد پر ملک بنائے جائیں، نفرتوں اور جنگوں کی بنیاد پر ملکوں کی پارٹیاں اور افراد ترقی کریں، جہاں جنگ لڑنا ایک کاروبار ہو، جو دنیا بھر میں جنگ لڑنے کے لیے کرائے پہ دستیاب ہوں، ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں تو سپہ سالار فوجی طاقت رکھنے والے کے لیے پہلا اصول شاہ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ صلح کی طرف اپنے میلان کو نہ چھوڑے اور جنگی معاملات کو دماغ میں مت پالے، اس کی امیدیں اور آرزویں مت کرے۔ ہاں، اللہم الا اذا کان ہناک، بہت ہی مجبوری میں ہر ممکن کوشش کر لی کہ معاملہ صلح سے حل ہو جائے، معاملہ بغیر جنگ کے ہو جائے، لیکن اگر صورتحال ایسی ہے کہ فساد لا یرتفع، ایسا فساد واقع ہونے کا اندیشہ ہے کہ جسے جنگ کے بغیر دور نہیں کیا جا سکتا، ایسی سامراجی طاغوتی قوتیں ہیں کہ جب تک ان کا راستہ نہ روکا جائے تو فساد بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ کہ آپ کے پاس بھی طاقت ہو اس کو ختم کرنے کی۔ اور دوسری بات یہ کہ یا تو فساد، اور فساد کا تعلق سیاسی اور معاشی حوالے سے ہوتا ہے۔ نسلوں کا قتل کرنا یہ فساد ہے۔ یہلک الحرث والنسل کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ لا یحب الفساد۔ ایسا فساد ہے کہ جس کا جنگ کے بغیر علاج ہی ممکن نہیں ہے، یا ایسی صورتحال ہے، ایسی شرم آپ پر طاری ہے، یا اس جنگ نہ لڑنے کے نتیجے میں کہ یبقى طول العہد علی الامام والمدینہ، اس ریاست کے لیے یا اس حکومت کے لیے ایک لمبی مدت تک شرم کا باعث ہوگا، لوگ طعنے دیتے رہیں گے، جی ایسی صلح کر لی یا ایسے طریقے سے کیا ہے جنگ نہیں لڑی، اور دشمن کی طاقت اور قوت کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ آپ کہ جنگ نہ لڑنے کو کیا ہے دنیا بھر میں مثال کے طور پر پیش کر دیا جائے۔ وقتی بات تو الگ سے ہے، ایسی صورت میں پھر کیا ہے، سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں کہ آپ کو جنگ کرنی ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ ہر ممکن حد تک جنگ سے بچا جائے، ریاست کے مفاد کے لیے بھی، اپنے لشکر کی حفاظت، جان مال کی حفاظت کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو جنگ کرنے کے لیے ماحول لازمی اور ضروری ہے کہ آپ کو جنگ کرنا ہے، دشمن جنگ کے بغیر ٹلے گا نہیں، تو پھر دوسرا اصول ومنها ان یزور فی نفسہ الامر الذی یقصد بالحرب، کہ جو سپہ سالار ہے یا اس کی جو فیصلہ کرنے والی کریم ہے، وہ اپنے دماغ میں اس مقصد کو سامنے رکھے کہ جنگ سے وہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، کیا اس کا ٹاسک ہے،
کیا مقاصد ہے، کیونکہ جنگ بغیر مقصد کے لڑنا یہ تو فضول لغو حرکت ہے۔ انسانوں کی جان لینا یا انسانوں کا جان دینا بغیر کسی مقصد کے، یہ تو ایک احمقانہ عمل ہے۔ اس لیے دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ سربراہ سپہ سالار اور اس کی ٹیم ان یزور فی نفسہ، اپنے دماغ میں، اپنے نفس میں وہ مقصد بطور ایک ماڈل کے، جو تصویر کہتے ہیں، اپنے خیال پکانا۔ جی، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا نا بخاری میں، کہ جب وہ سقیفہ بنی ساعدہ کی طرف جا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہاں عمر فاروق کہتے ہیں کہ زورت فی نفسی مقالۃ، میں نے اپنے نفس میں ایک گفتگو کی ترتیب سوچی تھی کہ میں اس مجمع میں جا کر کیسے خطاب کروں گا۔ انصار کا مجمع تھا، تو وہاں میں کس انداز میں، تو کسی گفتگو اور بات کو تقریر سے پہلے دماغ میں تیار کرنا، اس کا خاکہ بنانا کہ ان نکات پر اور اس انداز میں یہ بات بیان کروں گا، اسے کہتے ہیں جی زورت نفسی، یہاں یزور فی نفسی۔ لیکن وہاں پہنچتے ہی عمر بولنے لگے تو ابو بکر نے کہا چپ کرو، تم نے نہیں بولنا، اور پھر خود گفتگو کی ابو بکر صدیق نے۔ تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جو باتیں میں نے اپنے دماغ میں سوچی ہوئی تھی نا اس موقع پر کرنا، تو ابو بکر نے وہ باتیں مجھ سے زیادہ اچھی ترتیب اور دلائل کے ساتھ بیان کی۔ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، تو ابو بکر نے مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے بات بیان کی۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی تھی، میں نے وہاں جا کر کیا گفتگو کرنی۔ تو یہاں سپہ سالار جو ہے وہ اپنا ٹاسک متعین کرے کہ اس لڑائی اور جنگ سے مجھے کیا کیا فائدے حاصل کرنے ہیں، کیا مقصد ہے میرا۔ الذی یقصد بالحرب، اور وہ مقاصد ممکنہ طور پر اس کی ایک لسٹ شاہ صاحب نے یہاں دی ہے۔ کیا اس کا مقصد رفع مظلمۃ، کسی ظلم کو دور کرنا ہے، کوئی ظالم طاغوتی قوتیں ہیں جن کے مقابلے پر وہ جنگ لڑ رہا ہے، او ارتفاع صیت، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ریاست کی دھاک اور شہرت دنیا بھر میں پھیل جائے۔ صیت کہتے ہیں شہرت، آوازہ، لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، بلے بلے، بڑا کام ہو گیا، اس کو کہتے ہیں صیت۔ تو اس شہرت اور ناموری جو اس ریاست کی ہے، اس کی طاقت کا رعب پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے، مقصد طے کرے۔ او حیازت اموال او اراضی، یا جنگ لڑنے کا مقصد صرف مال جمع کرنا ہے اور زمینوں پر قبضہ کرنا ہے۔ دنیا بھر میں جنگیں مختلف مقاصد کے لیے ہوتی ہیں، تو یہاں چونکہ اصولی بات کر رہے ہیں کہ جنگ میں ان کے کون کون سے مقاصد ہیں۔ جو سامراجی ممالک جنگیں مسلط کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف مال جمع کرنا اور لوگوں کی زمینوں پر، ملکوں اور قوموں پر قبضہ کرنا، غصب کرنا۔ او توجیہ رعیہ ہونا چاہیے، یہاں نیچے حاشیے میں اگرچہ دو نسخے ہیں، رغبہ الی نفسہ، یہ تو پہلے پیچھے آ چکا ہے، ہاں جی، دوسرے نسخے میں ہے رعیہ، رعایا کو، عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے کہ میں کتنا بڑا بہادر ہوں، میرے کتنی بڑی طاقت اور قوت ہے، فوجی اور عسکری قوت ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب نے حجت اللہ میں رعیہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو عوام ہے اپنے ہی ملک کے، ان پر اپنی دھاک بٹھانا کہ بڑی فوج کارآمد ہے، اس نے کارنامے بڑے سر انجام دیے ہیں، فلانی جنگ میں، فلانی جنگ میں، فلانی جنگ میں، یا جنگیں اس لیے لڑی جاتی ہیں۔ اور اخافت، یا کسی دشمن کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے، او اعدام انفس خبیثۃ الطبع، یا یہ کہ ایسے انسان
جو طبی طور پر انتہائی خبیث لوگ ہیں ان کا استیصال کرنا ہے، ان کو جڑ کاٹ کر، ڈاکو ہیں، چور ہیں، باغی ہیں، کوئی اور اس طرح کے لوگ ہیں جو دشمن ہیں انسانیت کے۔ اوقبتہم بالذل، یا ان کی ذلت اور رسوائی ان کے منہ پر ملنا ہے، ان کی طاقت کو توڑنا ہے، ختم کرنا ہے۔ او سلب الاموال او السبی، مال چھیننا ہے اور ان کی عورتوں اور مرد بچوں کو غلام بنانا ہے، غلامی کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے۔ او قتل سراتھا، اور یا یہ کہ اس جنگ سے دشمن قوتوں کی جو لیڈرشپ ہے، اس کی بڑی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کرنا ہے، تاکہ ان کی جو طاقت ہے سیاسی اور معاشی قوت وہ ختم ہو، اور وہ عوام جو ان کے زیر اثر غلط نظام کے اندر ہیں، جب وہ آزاد ہوں تو وہ کیا ہے، صحیح دین کی طرف آ جائیں، انسانیت کی طرف آ جائیں۔ کیونکہ لوگ اپنے بادشاہوں کے ماتحت ہوتے ہیں، جب بادشاہوں کی طاقت ٹوٹ گئی تو انہیں کہیں نہ کہیں تو وابستہ ہونا ہے، تو ان کو راستہ کھل جاتا ہے دین حق کی طرف آنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جنگیں جو ہیں وہ ان مقاصد کے لیے ہیں۔ اب دوسرا بڑا بنیادی کام سپہ سالار کے لیے ہے کہ ان میں سے کس مقصد کے لیے وہ جنگ لڑ رہا ہے، لڑنا چاہتا ہے، ہدف کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَكُلُّ حَرْبٍ مِّن تِلْكَ الْحُرُوبِ لَهُ آدَابٌ عَلَيْهِدَةٌ، یہ جتنی بھی میں نے قسمیں بیان کی ہیں، ان جنگوں میں سے ہر ایک جنگ کے علیحدہ تقاضے اور آداب ہیں۔ آپ نے ظلم دور کرنا ہے تو پھر جنگ کے اندر بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جو مظلوم لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کمزور بوڑھے ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں، تو آپ ان سے جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ ظلم دور کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، اور خود آپ ہی بچوں کو مارنے لگ جائیں، عورتوں کو مارنے لگ جائیں، تو ظلم پیدا کرنے والی بات، اس کا آداب علیحدہ ہے۔ اور جو شیطانی ریاستیں مال لوٹنے، زمینوں پر قبضہ کرنے، غلام بنانے کے لیے آتی ہیں، ان کے آداب منفی ہیں کہ وہ ہر طرح کا ظلم روا رکھتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فالذی یراد بہ حیازۃ الاموال، وہ آدمی جس کا صرف مقصد مال جمع کرنا ہو، مناسب بالکل نہیں ہے کہ وہ جنگ کی اس الجھن میں، جنگ کے اس گرداب میں داخل ہو کر انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالے اور ان کی فنا کا کردار ادا کرے۔ اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے ممکن حد تک، کیونکہ مال جمع کرنا یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے، یہ تو انسانیت پر ظلم ہے، زمینوں پر قبضہ کرنا، انسانوں کو قتل کرنا۔ تو انسانی نفوس کو فنا کی گھاٹ اتارنے والے گرداب میں سپہ سالار کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو مت داخل کرے۔ محض بندے مارنے ہیں، محض اپنے بندے مروانے ہیں، تو اس کی وجہ سے جنگیں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جو لیڈرشپ ایسی حرکت کرتی ہے تو دراصل وہ جنگ نہیں بلکہ جنگ کے نام پر ذاتی اور گروہی مفادات اٹھاتی ہے، انسانیت کے لیے دشمن ہے، انسانیت کو فنا کے گھاٹ اتار رہی ہے، کیونکہ ایک آدمی کا قتل کل انسانیت کا قتل ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں دوسری بڑی بنیادی بات ہے کہ جنگ کا مقصد درست ہونا چاہیے۔ جنگ یا جہاد فی سبیل اللہ ہو، فی سبیل الامریکہ نہ ہو، فی سبیل الشیطان، فی سبیل الطاغوت نہیں ہونا چاہیے۔ تو مقصد متعین کرنا اور مقصد بھی صحیح اور درست رکھنا، یہ سپہ سالار کے لیے دوسرا بنیادی تقاضا ہے۔ اب جب طے ہو گیا کہ انسانیت کی بقا کے لیے جنگ ہے اور جنگ لڑنا ہے، تو پھر تیسرا اصول کار فرما ہوگا وَمِنْهَا جَمْعُ الْعُدَّةِ وَالْأَبْطَالِ، جنگ کا جو ساز و سامان ہے اس کی تیاری کرنا۔ بغیر تیاری کے لڑائی لڑنا ٹھیک ہے، نیک مقصد کے لیے، طاغوت کے خاتمے کے لیے،
شیطان کے مقابلے کے لیے ہے، انسانیت کی بقا کے لیے ہے، مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے ہے، لیکن تیاری کچھ نہیں۔ سب سے پہلے جمع العدہ، جنگ کے جو آلات اور ساز و سامان ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے، اور اسی طرح بہادر اور دلیر افراد ہونے چاہیے۔ ابطال، بطل کی جمع ہے، ہاں جی، بطل حریت عربی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ طاقتور بہادر لوگ جو اس جنگ کے اندر مقاصد اور اہداف حاصل کر پائیں۔ بیچارے سارے کمزور، ایسے ہی کسی کام نہ کاج کے، ہاں جی، تو اتنی بڑی فوج بھرتی کر کے کیا اچار ڈالنا ہے؟ دلیر آدمی چاہیے، تو ان کو جمع کرنا ہوگا، ان کے لیے وسائل چاہیے، آلات چاہیے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے اعدوا لهم ما استطعتم من قوۃ من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ، شرط لگا دی کہ وہ سامان، اتنا ساز و سامان اتنا تیار کیا جائے کہ جو اللہ کے دشمنوں پر رعب پیدا کر دے۔ اور اگر وقتی طور پر رعب پیدا کرے اور اس کے بعد مرعوب ہو کر مذاکرات کر کے صلح کر لیں جنگ بندی کی، تو یہ عدہ تو نہ ہوا، سامان کی تو تیاری نہیں ہوئی، فوجی قوت تو نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے شرط اللہ پاک نے لگائی ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدو۔ پھر یہ بھی ضروری ہے اس پورے لشکر میں جس نے جنگ لڑنی ہے، وعرفان کل رجل، ہر آدمی کی پہچان ہونی چاہیے، ہر فوجی افسر کی، ہر سپاہی کی۔ پورا جو فوجی نظم و نسق ہے اس میں افراد کی کیپیبلٹی کتنی ہے، صلاحیت کیا ہے، اس کو جاننا، وہ مبلغ علم ہی، اس کے علم کا مبلغ کیا ہے، ذہنی اور علمی طور پر وہ کس سطح کا آدمی ہے جسے آپ جنگ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فلا یعتمد علی احد باکثر مما هو فیہ، ایسے کسی آدمی پر اس کی صلاحیت اور استعداد سے زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی میں ایک درجے کی کام کرنے کی صلاحیت ہے، آپ اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ ڈال کر اس پر اعتماد کریں گے تو جنگ ہار جائیں گے۔ کمزور لوگ، ان میں صلاحیت ہی نہیں لڑنے کی، یا ایک درجے کی صلاحیت ہے اور اس کے بعد باقی فارغ، تو اس پر اس کی صلاحیت سے زیادہ ہر نظم و نسق میں، ہر ڈسپلن میں افراد کی صلاحیت اور استعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی استعداد اتنے درجے کی نہیں ہے، زیادہ دیر تک لڑ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، علمی صلاحیت بھی نہیں ہے، عملی صلاحیت بھی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ تو کیا ہے، میدان جنگ میں ڈھیر ہونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، آپ کو مروائے گا۔ تو اس کی صلاحیت سے زیادہ اس پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا اصول، جب لشکر تیار ہو گئے، تمام ساز و سامان جنگ کے لیے تیار ہو گئے، تو پانچواں جنگی اصول یہ ہے کہ وَمِنْهَا نَصْبُ الْجَوَاسِيسِ، جاسوسوں کا نظام مقرر ہونا چاہیے، جاسوس مقرر ہونے چاہیے، پورا نیٹ ورک آپ کا، پل پل کی خبر آپ کے پاس ہو کہ دشمن اس وقت کیا کر رہا ہے، آپ کا لشکر اس وقت کہاں اور کیسے اور کس صلاحیت اور حالت کا ہے۔ جب تک آپ کے پاس جاسوسی کا پورا جال نہیں ہے آپ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے تیسرا بڑا جنگی اصول یہ ہے کہ نصب الجواسیس اور والاحتراز عن جواسیس الخصوم ومکائدہم مہما امکنا۔ ظاہر ہے جب آپ نے اپنا جاسوسی نیٹ ورک دشمن تک پھیلایا ہے تو دشمن نے بھی تو آپ کے ملک اور ریاست کے اندر اپنا جاسوسی نظام چلا رکھا ہے۔ تو چوتھا کام یہ بھی ہے، جہاں اپنا جاسوسی نظام آپ کا متحرک ہو، آپ کی انٹیلیجنس بڑی تیز ہو، ایسے ہی دشمن کی انٹیلیجنس کے نمائندے اگر آپ کے ملک کے اندر جاسوسی کر رہے ہیں تو ممکن حد تک ان کے مکر و فریب اور ان کے نیٹ ورک کو توڑنا،
کوئی جنگ اس کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی جب تک کہ دشمن کا جو جاسوسی نظام ہے اس کو آپ جب تک نہیں توڑتے، کیونکہ اس کے پاس جنگ کے آلات میں سے سب سے اہم ترین آلہ تو یہی ہے۔ اس وقت دشمن کس حالت میں ہے اور آپ کس حالت میں ہے، اور آپ کے اندر کون کون سے جاسوس داخل ہوئے ہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے۔ جب یہ انتظامات ہو گئے تو پھر پانچواں ایک اور اصول ہے، ترتیب الجیوش، لشکر کی تنظیم کرنا، ترتیب قائم کرنا۔ کیونکہ ہجوم جمع کر کے جا کر لڑنا تھوڑا ہی ہوتا ہے جنگ میں، آپ کی کم از کم ترتیب درست ہونی چاہیے، اور اس ترتیب میں بھی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق فوج کی تقسیم اور ترتیب ہونی چاہیے۔ جو قدیم زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو نیا ملٹری ازم متعارف کرایا تھا، ڈسپلن قائم کیا تھا، اس کے یہ 5، اس لیے اس زمانے میں لشکر کو خمیس کہا جاتا تھا، 5 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ منہا ان الامام اذا خرج للجہاد، جب سپہ سالار جہاد کے لیے نکلے تو پھر پورے میدان جنگ کا نقشہ اس کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس میدان جنگ میں اپنے لشکر کو جس طریقے سے ان کی ذمہ داریاں عائد کرنی ہے اس کی تقسیم یہ ہونی چاہیے۔ المیمنہ، دشمن کے مقابلے پر آپ کے لشکر کا دایاں حصہ، اسے میمنہ کہتے ہیں۔ والمیسرہ، دوسرا حصہ بائیں طرف۔ پھر خاتمہ، پیچھے، خاتمۃ الجیش۔ ومقبل مقدمہ، سب سے آگے مقدمۃ الجیش، اور ان چاروں طرف جو لشکر بنا دیے گئے تو ان کے سینٹر میں اسے کہتے تھے قلب، جہاں خود حکمران یا سپہ سالار اعظم خود درمیان میں پوری فوج کی کمان کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا تھا لشکر میں قلب۔ پھر اس کے بھی ذیلی مختلف، اور اب جو تقسیمیں ہو گئی ہیں وہ جناب بٹالین اور پھر آگے بریگیڈ اور وغیرہ وغیرہ جو ترتیب ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرا ہے فوجوں کی ترتیب و تنظیم جو ہے بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ تو منظم فوج ہونی چاہیے، اور جب یہ کم از کم 5 حصوں کے اندر ہیں تو ہر جو حصہ ہے اس کا ایک امیر ہوگا۔ وَلِيُؤَمِّرْ عَلَىٰ كُلِّ نَاحِيَةٍ مَّن يَقُومُ بِأَمْرِهَا، جو اپنے حصے کا حفاظت کا ذمہ دار ہے اس کا ایک امیر، اس کا ایک جرنیل ہونا چاہیے جو اس پورے کو کیا ہے کنٹرول کرے، اور کمانڈر ہونا چاہیے، وہ جو بھی اس کے لیے اصطلاح استعمال کرے۔ اپنے لشکر کی جو اگر صحیح ترتیب نہیں ہے، ہجوم ہے، جو جیسے چاہے مرضی آگے بڑھ رہا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، تو یہ کوئی جنگ کا طریقہ نہیں ہے، نظم و ضبط سے جنگ لڑی جاتی ہے۔ وَإِذَا قَامَ فِي الْمَعْرَكَةِ، پرانے زمانے کی جنگیں چونکہ زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا اسلحہ ان کے پاس تیر، تلواریں، نیزے، قدیم زمانے میں یہ تھے، پھر آہستہ آہستہ بعد میں توپ شوپ بعد میں آئی ہے۔ تو جب مارکے میں کھڑا ہو جو سپہ سالار اعظم ہے اس کے امور کیا ہیں؟ شاہ صاحب نے عین میدان جنگ کے جو بنیادی امور سپہ سالار کے ذمے ہیں وہ 10 امور یہاں بیان کیے ہیں شاہ صاحب۔ نمبر 1، لِيَكُنْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ، اس کے لیے سپہ سالار کے لیے 4 آنکھیں ہونی چاہیے، 4 آنکھیں ہونی چاہیے، یا چاروں طرف اس کے جاسوس ہونے چاہیے جو اس کی آنکھ کا کردار ادا کرے۔ يَنْظُرُ إِلَى الَّذِينَ يُرِيدُونَهُ،
وہ چار آنکھیں یہ دیکھیں کہ ان کا دشمن کا اس مرکز، چونکہ تمام کا ہدف جو ہے وہ سینٹر ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ شکست کھا گیا، سپہ سالار شکست کھا گیا، تو بس فوج تو پھر تتر بتر ہو جاتی ہے۔ کیا ان کا ارادہ ہے؟ اور فالذین یریدون بھی السوء اکثر و اوفر، بدخواہی چاہنے والے زیادہ اور وافر مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس لیے جاسوسی کا نیٹ ورک مضبوط ہونا چاہیے، بلکہ اس کی اپنی چار آنکھیں ہونی چاہیے۔ جی، ہمارے ایک استاد سبق پڑھاتے ہوئے مذاق میں کہتے تھے میری چار آنکھیں ہیں، دو یہ اور دو یہ۔ چشمے والے کی چار آنکھیں ہوتی ہیں، تو چار آنکھیں ہونا ضروری، نمبر ایک۔ نمبر دو، ینبغی ان لا یباشر الامام القتال بنفسہ مہما امکن، ممکن حد تک جو سپہ سالار ہے اسے براہ راست خود جنگ نہیں لڑنی چاہیے، کیونکہ جب مینجمنٹ کرنی ہے پوری فوج کی، احکامات دینے ہیں، ہدایات دینے ہیں، وہ خود لڑنے لگ جائے گا تو پھر کسی ایک آدھ سپاہی سے ہی لڑے گا، جبکہ اسے تو پورے کے پورے لشکر کو ہدایات دینی ہے، رہنمائی دینی ہے، فیصلے کرنے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو ٹیم لیڈر ہے اسے تمام لوگوں کے کاموں پر نظر رکھ کر ان کو ہدایات دینی ہے، اس لیے وہ کسی جزوی کام میں خود شریک نہ ہو۔ اب مقصد تو یہ تھا ٹیم لیڈر کے کام نہ کرنے کا، اور اب ٹیم لیڈر کے کام نہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہڈ حرامی کرنا کرنا کچھ نہیں، نہ کسی کو ہدایت دینی، نہ کچھ، بس ٹھیک ہے باقی لڑ رہے ہیں اور وہ چودھری بن کر بیٹھا ہے درمیان میں، یہ بات نہیں۔ اس پر تو بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے کہ پل پل کی چاروں طرف سے خبر، اور وہاں اسے ڈیسیژن میکنگ، فیصلہ کرنا، تو ذرا دماغ جزوی اور عارضی کاموں سے فارغ ہوگا تو وہ کلی امور پر توجہ دے پائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وَلْيَكُنِ الْخَمِيسُ كُلُّهُ بِأَعْيُنِهِ وَخِبْرَتِهِ، پانچوں کے پانچوں جتنے بھی اس لشکر کے حصے ہیں، خمیس کو خمیس اسی لیے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا اور خیبر میں صبح اذان کے بعد آپ داخل ہوئے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، تو یہودی اپنے گھروں سے نکل کر کاروبار کے لیے باہر جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر خیبر میں داخل ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس وقت شور مچایا یہودیوں نے، او لوگوں سنو محمد الخمیس، وہاں لفظ خمیس استعمال کیا ہے کہ محمد اپنے لشکر کے ساتھ خیبر میں داخل ہو گئے، کیونکہ بھگدڑ بچ گئی نا، اچانک ہی کوئی انہیں موقع ہی نہیں تھا، تو وہاں جب پہنچی تو انہوں نے الخمیس، تو یہ خمیس یعنی پانچوں کے پانچوں لشکر کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ حصوں پر کی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا محمد الخمیس۔ لیکن الخمیس کلہ بأعینہ وخبرتہ، پورے کے پورے لشکر کے پانچوں حصے اس کی آنکھوں اور اس کے یادداشت میں، خبر میں، اس کی اطلاع کے اندر ہونے چاہیے۔ لا یخفی علیہ خافیۃ، اس لشکر کا کوئی ایسا شعبہ یا حصہ نہیں ہونا چاہیے جو اس حکمران سے، سپہ سالار سے مخفی ہو۔ وَكُلُّهُ يَنظُرُ إِلَى الْإِمَامِ، اور وہ سب کے سب حکمران کو دیکھیں اور اس کی آواز کی طرف متوجہ رہیں کہ وہ ان پانچوں میں سے کس افسر اعلیٰ کو کیا حکم دے رہا ہے کہ ادھر والا آگے بڑھے، ادھر والا پیچھے ہٹے، وغیرہ وغیرہ، جو میدان کی نوعیت ہے اس کے مطابق۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ جو حکمران ہے وہ ظاہر و باہر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پردے کے پیچھے چھپا بیٹھا ہو، بارزاً لیکن متحذراً، اپنی سیکورٹی کا پورا لحاظ رکھ کے جو حفاظتی بندوبست ہے وہ کرتے ہوئے، لیکن سامنے ہی ہو،
دشمن کے مقابلے میں اگر اسے نکلنا ہے تو وہاں بھی اسے ظاہر میں اوپن میں ہونا چاہیے۔ فالحکمت، حکمت یہ ہے کہ الجمع بین الامرین، دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے، لوگوں کے سامنے بھی ہو اور اپنی سیکورٹی کا نظام بھی ہو، لیکن یہ تو میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے جہاں دشمن سے لڑائی ہے۔ فَإِذَا تَقَدَّمَ لِلْمُبَارَزَةِ رَجُلٌ مِّنَ الْخُصُومِ، اور اگر پرانے زمانے کی جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ دونوں لشکروں میں جو لوگ بہادر اور دلیر ہوتے تھے، ایک ایک آدمی میدان میں پہلے اتارا جاتا تھا، مبارز، اور وہ آ کر اعلان کرتا تھا حل من مبارز، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو ان میں سے جو دوسرے کو نیچے گرا دیتا یا مار دیتا، تو وہ جس کا فوج کا بندہ مر گیا تو بس وہ سمجھ لو کہ فیصلہ ہو گیا، 1 2 3 4 5 زیادہ زیادہ، اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی تھی، یعنی لیڈر قتل ہوتے تھے، عام فوجی قتل نہیں ہوتا تھا، عام عوام بھی قتل نہیں ہوتا۔ جیسے غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، بدر میں انہوں نے اپنے بڑے سورما نکالے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے زیادہ طاقتور نکالے، مقابلہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شکست دی، آپ کے ہر ایک نے، حضرت علی نے، ابو عبیدہ بن الجراح نے۔ تو فَلْيَنْظُرِ الْإِمَامُ إِلَيْهِ، جب بھی دشمن سامنے لائے اپنا کوئی آدمی اور وہ آ کر چیلنج کرے کہ میرا مقابلہ کرنے والا کوئی ہے، تو امام کو پہلے وہ دیکھنا چاہیے، رہنما سپہ سالار کو، کہ یہ بندہ کیا اس کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے، اور اس کی ہلاکت خیزی کی نوعیت کیسی ہے، کس درجے کا ہے، یا جس خاندان کا ہے اس کا رعب اور دبدبہ وہ کس درجے کا ہے۔ دونوں طرح یہاں نسخوں میں موجود ہے، غائلتی بھی ہے، عائلتی بھی ہے۔ اس کے مطابق اب جب قریشی سردار اتارے تو اب انصاریوں نے کئی دفعہ کہا کہ ہمیں آپ ان کا مقابلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تم اس کے مقابلے میں قریشی جائے گا، برابر کی چوٹ ہونا۔ تو جیسا دشمن نے بندہ اتارا ہے اس کی برابر بلکہ اس سے زیادہ طاقتور بندہ وہاں بھیجنا چاہیے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور آدمی کو مقرر کیا جائے۔ پانچواں اصول یہ ہے، سربراہ کو چاہیے کہ اب لڑائی جنگ شروع ہو چکی ہے میدان جنگ میں، تو لوگوں کو جنگ کا جوش دلانا، حرض المؤمنین علی القتال، قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں کو ابھاریے جنگ لڑنے پر۔ تو یہاں بھی لیحرض علی القتال، اور یہ تحریض اور لوگوں کو ابھارنا بات چیت اور گفتگو سے بھی ہو سکتا ہے، ان کو بہادری اور ان کی خوشی کے اظہار اور ان کی شاباشی کی طور پر بھی ہو سکتا ہے، پھر ان کے لیے اچھے ترغیب والے وعدے کرنے سے بھی تحریض پیدا ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر اگر لشکر کی جانب کوئی جماعت متوجہ ہوئی ہے تو چاہیے کہ اس کے مقابلے میں ایک بٹالین ہی میدان میں اتارے، پورا کا پورا بریگیڈ نہ اتار دے مثلا۔ اور ولا يدعهم يوقعون الغائلة في الخميس ما استطاع، ان کو اس حالت میں نہ چھوڑے کہ پورے کے پورے لشکر کے اوپر تباہی اتار دیں۔ جس قدر دشمن پیش قدمی کر رہا ہے اسی قدر آپ کو اپنی فورسز کو استعمال کرنا ہے، اتنی ہی مقدار میں اس کو شکست دینے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی ٹکڑی نے حملہ کیا ہے اور پورے کے پورے لشکر کو تہس نہس کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے، ایٹم بم مار دیا جائے۔ یہ کوئی عقل کی بات، جنگ کے اصول کے خلاف بات ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ بلاء الرہط یستدرک، ایک کمپنی کو اگر مصیبت آ جائے تو اس کا تو استدراک کیا جا سکتا ہے، اس کا جبیرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پورے لشکر کو خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر تو کیا ہے، اس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے سب کو خطرے میں مت ڈالیں۔ اسی طرح
چیخنے چلانے یا بلند آواز سے ان پروپیگنڈا کرنے، اس کے ذریعے سے بھی تحریض، تاکہ مورال بلند رہے۔ جنگ کے اندر مورال کا گر جانا یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی اہم بات کہی ہے، آپ کا پروپیگنڈا، آپ کا مورال، آپ کا جو جوش و جذبہ ہے، بسا اوقات یہ 50 بہادروں کے مقابلے میں زیادہ نفع مند ہوتا ہے، کیونکہ ہوں بہادر اور حوصلے پست ہو جائیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ بہادر بھی بیٹھ جائیں۔ حالت جنگ کے اندر مورال برقرار رکھنے کے لیے ان کے اندر چیزوں کا پروپیگنڈا کرنا اور اس کو پھیلانا، مبالغہ آرائی کرنا، یہ جائز ہے، یہ اصول جنگ کی بات ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے مبالغے کے طور پر کی ہے اس کو اصل سمجھ کر کیا ہے اس کے خواہشات کے اسیر ہو جائیں۔ پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے، وہ اصل وہ ایک وقتی حکمت عملی تو ہو سکتی ہے لیکن مستقل نہیں ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ وَلْيَكُنِ الْإِمَامُ عَلَى وَضْعٍ مِّنَ الرُّسُوخِ وَالثَّبَاتِ، حکمران اور سپہ سالار جو ہے وہ بڑے ثابت قدمی کی حالت میں رہنا چاہیے، اس پر گھبراہٹ، ہوائیاں پسینے چھوٹے ہوئے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کی نقل کریں۔ اگر وہ خود گھبرایا ہوا ہے، خوف زدہ ہے، اس کے فیصلوں میں کمزوری ہے، اس کی وضع خود ہی کیا ہے، پریشان حال ہے، تو باقی بیچاری فوج کیا کرے گی؟ لوگ تو اپنے سپہ سالار کو دیکھتے ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ حکمران اور سپہ سالار وہ ہو کہ حالت جنگ میں جب بھی کوئی نیا چیلنج یا کوئی واقعہ پیش آئے تو ہر واقعے کا علاج کرنے کا طریقہ اس کے پاس ہونا چاہیے اور مختلف آپشن اس کے سامنے ہونے چاہیے کہ اگر یہ آپشن فیل ہوتا ہے تو دوسرا کیا ہے فائدے کے لیے، متبادل پلان ہونے چاہیے۔ کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے ہی، کسی خطرے کے واقع ہونے سے پہلے ہی اس کا حل موجود ہو تو وہ تو جنگ لڑ سکتا ہے، اور جس کا یہ نہیں بس ایک پلان فیل ہو گیا تو آگے فارغ بیٹھے ہیں، اس واقعے کا علاج کرنے کا کوئی تدبیر آپ نے پہلے سے کوئی نہیں سوچی ہوئی، کوئی پلان نہیں بنایا ہوا، تو پھر کیا کریں گے؟ ایسے جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ جو سپہ سالار ہے وَلْيَكُنْ الْخَمِيسَانِ جَمِيعًا عِنْدَهُ فِي النَّظْرِ، دونوں لشکر اور ان کی پوزیشن، ان کی حالت پورے جنگ کے دوران سپہ سالار کے سامنے ہونی چاہیے کہ اس وقت دشمن کہاں اور کس مقام پر ہے اور ہمارا لشکر کس مقام پر ہے، تاکہ ڈیسیژن میکنگ تو سبھی ہوگی نا کہ دشمن کہاں سے حملہ آور ہو رہا ہے، کس طرف سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بسا اوقات ایک جگہ سے پسپائی اختیار کر رہا ہے، دوسری طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ کی اپنی فورسز جو بائیں طرف زیادہ ہے مثلاً اسے اٹھا کر دائیں طرف لانا۔ فی النظر البطلین المتصارعین، دونوں طرف کے جو بہادر ٹکرا رہے ہیں تو ان کے ٹکراؤ کی نوعیت اس کے سامنے ہونی چاہیے، ہر ایک کو ان میں سے وہ دیکھے اور یہ بھی دیکھے کہ الی فلتات الآخر و غفلاتہ، کہ دشمن کہاں کس محاذ کے اوپر غافل یا کمزور پڑ رہا ہے، یا آپ کی فوج کے لو سپاہی کس جگہ پر آپ کی کوئی بٹالین جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ تو دونوں کے جو فلتات اور غفلات ہیں اس پر نظر ہو، اس پر بھی نظر ہو کہ کس محاذ پر طاقت اور قوت کا پلڑا کس کے حق میں ہے، قوت ہے یا ضعف ہے، خاص طور پر اپنے لشکر کے بارے میں معلومات رکھنا۔ وَتَوَسُّقِ قَلْبِهِ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْحَرْبِ وَجُبْنِهِ، کہ کس دونوں طرف میں سے کس کے اندر بہادری اور دلیری جنگ کے حوالے سے ہے اور کہاں کہاں بزدلی پائی جاتی ہے،
دونوں لشکروں کا جائزہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اسی کے مطابق آپ کو ڈیسیژن کرنی ہے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ سپہ سالار اور حکمران حالت جنگ میں بھیڑیے کی طرح ہونا چاہیے، کذیب جی۔ اور زیب بھیڑیا وہ ہوتا ہے کہ اذا یئس من وجہ، اگر کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک پہلو سے وہ مایوس ہو جاتا ہے تو اغار من وجہ آخر، تو وہ کسی اور طرف سے آ کر حملہ آور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف کے میدان میں آپ کو اگر پیچھے بھی ہٹنا پڑ رہا ہے، قرآن نے بھی کہا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اور دوسری طرف سے جا کر کوئی دشمن کی کمزوری آپ کے سامنے، اس پر حملہ آور ہو۔ اگر بھیڑیے کی طرح نہیں ہے، ایک جگہ سے شکست کھا رہا ہے تو بس شکست ہی کھاتا جائے، نہیں، اس کا دماغ فوراً فیصلہ کرے کہ یہ پہلو جو ہے یہ تو اب میرا گویا کہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لیکن ٹاسک اپنا حاصل کرنا ہے، مقصد میرا وہ ہے، تو مجھے ادھر سے نہیں تو دوسری طرف سے کسی اور پہلو سے، ادھر ادھر سے کہیں سے بھی کیا ہے، میں نے دشمن کے مقابلے میں اقدام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں دیکھا کہ وہ 50 آدمی پہاڑ سے اتر آئے جی، اور جیسے خالد بن ولید نے بھیڑیے کی طرح وہاں سے حملہ کیا نا، کیونکہ وہ تو بھاگے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا وہ جگہ خالی ہو گئی، وہ خفیہ راستے سے ندی میں سے پیچھے سے آ کر انہوں نے حملہ کر دیا، تو جو ساری بنی بنائی گیم تھی وہ متاثر ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کھچی قوت پیچھے کر کے پہاڑ کے اندر پیچھے لے جا کر، اور پھر وہاں سے منظم کر کے دوبارہ کیا ہے حملہ کیا ہے، غزوہ حنین میں جیسا کہ وغیرہ وغیرہ۔ 10واں اصول یہ ہے کہ سپہ سالار کی پہلی نظر دشمن کو پر قہر نازل کرنا ہو، کیونکہ ہدف ہے کہ اس کو نیست و نابود کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو الی قہر الاعداء و تفریق اجتماعہم، ان کی اجتماعیت کو توڑے، تقسیم پیدا کرے، و جبن قلوبہم، ان کے اتنی دھاک بٹھائے کہ ان کے دلوں پہ بزدلی چھا جائے، اور والیاس من النجات، اور یہ باور کرا دے کہ ان کی نجات کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، وہ جنگ سے دستبردار ہو کر بھاگ جائیں یا سرنڈر کر جائیں۔ فَإِذَا عَايَنَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، جب دشمن سے ان 4-5 امور کا معائنہ کر لے سپہ سالار، تو پھر اپنی دوسری طاقت اور قوت لا کر آخری کاری ضرب لگائے دشمن پر، یعالج بہا علاجا عظیما مرتن واحدتاً، ایک ہی دفعہ اٹیک کرے جس سے یتحقق الفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق پیدا ہو۔ پہلے مرحلے میں دشمن پر رعب پیدا کر کے، اس کو بزدل بنا کر، اس کی اجتماعیت کو توڑ کر، مایوسی پیدا کر کے، پھر ایک دم جی چڑھائی کرنا جی، جس سے دشمن کی طاقت اور قوت جو ہے وہ کیا ہے ٹوٹ جائے۔ یہ 10 اصول ہیں عین مارکے کے اندر دشمن کے مقابلے میں جہاد کے حوالے سے۔ اور جب جنگ جیت جائے، کامیابی حاصل ہو جائے، پھر کیا کرنا چاہیے اسے؟ شاہ صاحب کہتے ثم اذا ظفر الامام بمطلوبہ من الاعداء، جب حکمران اپنے دشمن سے جو اس کا مقصد اور مطلوب تھا اس میں کامیاب ہو جائے، وفرق جمعہم، اور ان کی اجتماعیت کو بکھیر دے، توڑ دے، اور وفلل حدہم، ان کی جو اسلحے کی اور اس کی عسکریت کی جو تیز دھار تھی اس کو کند کر دے، اور وقتل اقرانہم، ان کا جو سیاسی طاقت یا عسکری قوت کا جو ہمسر لوگ تھے، ان کی جو کریم تھی اس کو قتل کر دے، وَأَخَافَ قُلُوبَهُمْ،
اور ان کے دلوں کو خوف میں مبتلا کر دے، تو اب جنگ لڑنے کے جو پیچھے مقاصد بیان کیے ہیں ان میں سے جن مقصدوں کے لیے جنگ لڑی ہے، اب اس کو چاہیے کہ اپنے اس مقصد کو جو اس نے جنگ سے پہلے متعین کیا تھا اس کو حقیقت کا رنگ بھرے اس میں، اور اپنے اس گمان کو، اس خیال کو جو نقشہ اس نے بنایا تھا اس کو پورے اور اچھے طریقے سے وصول کرے۔ مثلاً ظلم کے خاتمے کے لیے تھا تو ظلم کی ظالمانہ قوتوں کو اچھے طریقے سے نیست و نابود کرے، ان کو، ان کی طاقت کو توڑے۔ ولا صبر للامام فی القتل والہتک والتسخیر والہوان، اور اس سلسلے میں قتل کرنے کی ضرورت ہو تو ان کے کریم کو قتل کرے، ان کی توہین کرنے کی ضرورت ہو تو وہ کرے، ان کو مسخر کر کے گرفتار کرنے کا کام ہو تو وہ کرے، ذلیل اور رسوا کرنا ہو تو وہ کرے، جیسا موقع محل۔ حتیٰ یتمثلوا بین یدیہ لا یملکون لانفسہم محیصا، یہاں تک کہ وہ دشمن طاقت جو آپ سے لڑنے کے لیے آئی ہے اور اپنی سیاسی اور معاشی طاقت منوانا چاہتی ہے تھی، وہ اس سپہ سالار اور حکمران کے سامنے اس حالت میں آ جائے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ اب ہمارے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ بنو قریظہ جنہیں 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق کے بعد مہلت دی تھی، ان کا محاصرہ 40 دن تک کیے رکھا، نیچے نہیں اتر رہے تھے۔ جب شکست کھا گئے، ٹوٹ گئے، اور سعد بن معاذ نے جب فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا ان کے جتنے بھی لڑاکے ہیں وہ قتل کر دیے، باقیوں کو کیا جلا وطن کر دیا جائے، جو باقی ہیں انہیں گرفتار کر کے غلام بنا دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر جو مقصد تھا مدینے کو صاف کرنا تھا یہودیت سے، اس کا اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں تھی۔ قتل کی ضرورت پیش آئے تو قتل کرے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ اس نظام کے مقابلے میں کوئی دوسرا ایسا نظام جو انسانوں پر ظلم کرنے والا ہے وہ اپنی سیاسی اور معاشی طاقت دوبارہ جمع نہ کر پائے، جیسے کیسر و کسریٰ کو توڑا۔ تیسری بات یہ کہ وَيَكُونُ الْأَمْرُ كُلُّهُ بِيَدِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ، اب مکمل نظم و نسق اور حکومت جو ہے بغیر کسی اس ریاست میں جھگڑا کسی کرنے والے کے صرف اور صرف اس حکمران کی ہونی چاہیے، اس حکومت کی، کیونکہ ایک ریاست میں 2 حکمران نہیں ہو سکتے۔ فَإِذًا لَا مَنْعَ مِنْ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ، ہاں جب مکمل قبضہ آپ کا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں انسانی بنیادوں پر اور ان سے وعدہ لے کر کہ آئندہ وہ کسی قسم کی شیطنت نہیں کریں گے تو احسان بعد میں ہوگا، پہلے سیاسی طاقت توڑ دی جائے گی۔ والواجب ان یبقی علیہم انزجارا لہم، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کو زندہ رہنے کی اگر اجازت دی ہے، ان کو وہاں شہری حقوق کی اجازت دی ہے، ان کا جو باقی ذیلی امور ہیں اتفاق ثانی کے وہ برقرار رکھنے کی اجازت دی ہے، تو والواجب، یا ضروری یہ ہے کہ ان کے اوپر ایسا کوئی تاوان یا ایسی ڈانٹ ڈپٹ کا نظام موجود ہو یا ایک لمبی مدت تک ان پر کوئی مالی تاوان ڈالا جائے، مثلاً ان پر جزیہ نافذ کرنا، غلام بنانے کی ضرورت ہے، مرد سارے قتل ہو گئے ہیں، صرف بچے ہی بچے یا عورتیں رہ گئی ہیں، تو ان کو لا کر اپنے سسٹم کا حصہ بنانا، یا اگر ان کے قلعے توڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قلعہ سیاست کا مرکز ہوتا ہے، ریاست کا مرکز ہوتا ہے، تو جن کے پاس قلعے موجود ہیں تو پھر وہ تو کیا ہے، کوئی نہ کوئی سیاسی طاقت دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا قلعے جو ہیں وہ توڑیں،
قلعے گویا کہ فوجی چوکیاں ہیں، ان کو جب تک نہیں آپ ختم کریں گے تو دوبارہ پھر کوئی نہ کوئی طاقت پیدا کر لیں گے۔ اور یہ بھی واجب ہے کہ ان یجعلوا بحیث لا یمکن لهم فی الغالب ان یفعلوا فعلهم من الاجتماع، ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، ان کو ایسی حالت میں رکھا جائے گا کہ عام طور پر ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو کہ دوبارہ وہ سارے چور ڈاکو لٹیرے اکٹھے ہو کر مافیا بنا لیں اور پھر انسانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائے۔ تو چوروں کا دوبارہ اجتماع نہیں ہونا چاہیے۔ وبالجملۃ، خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مقصد تھا اس کامیابی میں یہ بہت تھوڑا درجے کا ہے، اس کا صرف باقی رکھنا۔ اصل بات ہے کامیابی کو برقرار رکھنا، اور ایک لمبی مدت تک یہ مشکل کام ہے، کیونکہ جو شیطان صفت قومیں یا انسانیت دشمن مافیاز ہوتے ہیں ان سے لمبی مدت تک نمٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ 3-4 سال کے لیے تو کسی جرم میں سزا آپ کی عدالت جاری کر دیتی ہے، لیکن کچھ مدت آتی ہے کہ آج عدالت نے اس کو تمام لوٹ مار سے آزاد کر دیا کہ کوئی اس نے جرم ہی نہیں کیا، کوئی ثبوت ہی نہیں، نہ نیب کے پاس کوئی گواہی ہے، نہ فلاں ہے نہ فلاں ہے۔ تو کامیابی جو وقتی ہوتی ہے یہ کافی نہیں ہوتی۔ وقتی کامیابی تو ایک محض ایک حالت ہے، اس کو برقرار رکھنا کہ ایسے جرائم پیشہ لوگ دوبارہ ریاست پر مسلط نہ ہوں، یہ مشکل کام ہے۔ اور وہ مشکل کام یہی ہے کہ ان کے اوپر جزیہ لگنا چاہیے تھا، ٹیکس وصول ہونا چاہیے تھا، ان کو کوئی نہ کوئی ذلیل اور رسوا کرنا چاہیے تھا تاکہ دوبارہ جو ہے نا سر نہ اٹھا سکے۔ اس کو انقلاب کہتے ہیں نا، اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ تو جہاد کا مقصد تو انقلاب ہے، اور انقلاب کے لیے یہ سارے اقدامات کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہی جہاد کرے گا جس کے پاس ریاست ہے، جس کے پاس ریاست نہیں ہے وہ کیا جہاد کرتا پھر۔ اللہ اجمعین۔